بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فدخل على خدیجة رضی اللہ تعالی عنہ فقال زملونی زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة لا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الزيف وتعين على نوائب الحق۔ کل کے درس میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا تھا، آپ حضرات کو کچھ یاد ہوگا۔ اتنی سمجھدار خاتون اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاوند کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، اس وقت بیوی سمجھدار وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو اچھا مشورہ دے اور اس کو تسلی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ غار حرا میں جاتے تھے اور آپ علیہ السلام کئی دن تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آج بھی مکہ المکرمہ کا وہ غار موجود ہے اور اس غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے جاتے تھے اور آپ وہاں جا کر کئی دن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی کبھی بھی شرک نہیں کرتا۔ نبوت کے بعد تو ویسے ہی شرک نہیں ہے، لیکن نبوت سے پہلے بھی نہیں، کوئی اور گناہ بھی نہیں۔ پیغمبر کا پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ فطری طور پر توحید کو پسند کرتے تھے، اور یہ جو شور شرابہ دنیا کا ہے، یہ جو کھیل کود ہے، یہ جو ایک تماشا ہے، اس تماشے سے آپ کی طبیعت میل نہیں کھاتی تھی۔ اس لیے خلوت پسند تھے، تنہائی پسند تھے اور غار میں چلے جاتے، اور جب کھانا ختم ہوتا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آتے، وہ آپ کو کھانا دیتی، ستو، زیتون کا تیل، یہ چیزیں آپ ساتھ لے جاتے اور وہاں کئی دن آپ رہتے اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ اسی عمل میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اسی غار میں، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا اقرأ، آپ پڑھیں۔ تو آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے سینے سے لگا لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چھوڑا، فرمایا اقرأ، آپ پڑھیں۔ تو فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا ہاں نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر سینے سے لگا لی، تھوڑا سا دبایا، فرمایا کہ آپ پڑھیں اقرأ۔ تیسری مرتبہ ذرا زیادہ آپ کو انہوں نے دبایا اور پھر کہا اقرأ، آپ پڑھیں۔ تو اللہ کے حکم سے حضور نے پڑھنا شروع کر دی۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مکہ المکرمہ غار حرا کا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات انہوں نے دی۔ ان 5 آیات کو آپ نے لیا، لیکن آپ نے تو فرشتہ پہلی مرتبہ دیکھا، آپ پر روب اتنا پڑ گیا، وہ پہلی ملاقات کا روب وہ اتنا زیادہ پڑا کہ آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ گھر لوٹے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یرجف فؤادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا روب کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت خدیجہ کو زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ فزملوہ، چادر اڑھا دی، حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا جو خوف تھا ختم ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ فقال لخدیجہ، تو آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو یہ کہا، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، سارا قصہ کہہ سنایا۔ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، مجھے اپنے اوپر ڈر ہے۔ یہ ڈر کس چیز کا تھا؟ بعض نے کہا آپ کو اپنی موت کا ڈر تھا، علماء نے کہا یہ قول راجح نہیں ہے۔ آپ کو ڈر صرف ایک چیز کا تھا، کیا؟ کہ میری جو قوم
قوم ہے وہ آگے مشرک ہے، وہ بت پرست ہے، اور جو دین مجھے دیا گیا ہے یہ توحید والا دین ہے، اور اس قوم نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ ڈر اس چیز کا تھا، ذمہ داری اوپر بہت ساری آ گئی، کیونکہ دین بیان بھی کرنا ہے اور آگے مزاج ان کا مختلف ہے، انہوں نے قبول نہیں کرنا، مخالفت بڑی ہونی ہے، یہ تھا۔ فقالت خدیجہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تسلی دی ہے، میں نے حدیث کا وہی حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں کوئی آپ کو گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، فرمایا واللہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہی ہوں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بہترین اور کوئی تسلی نہیں ہے۔ ابھی کلام جاری ہے، فرمایا انک لتصل الرحم، وجہ یہ ہے کہ جو اوصاف 6 صفات آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی زوجیت کے لیے کوئی عام عورتوں کا تو انتخاب کیا نہیں تھا، وہ کائنات کی سب سے افضل عورتیں تھیں، وہ جن کا مقابلہ نہ پہلے نہ بعد میں، تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو رسوا کیوں نہیں کرے گا، اللہ ہمیشہ آپ کو عزت دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 پہلی صفت، انک لتصل الرحم، بے شک آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے والے کو کبھی اللہ رسوا نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ 2 چیزیں پسند کرے اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، نمبر 1 مال بڑھے، نمبر 2 عمر برکت والی ہو، عمر میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے 2 نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ ظاہر ہے ملنے کے لیے جاؤ تو کرایہ تو لگتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاؤ پھر بھی پیسے تو لگتے ہیں، لیکن یہ پیسہ جو لگے گا یہ آپ کے پیسوں میں اضافہ کرے گا، یہ آپ کے مال میں اضافہ کرے گا۔ وتصدق الحدیث، دوسری صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں، اور سچ کہنے والے کو اللہ کبھی، آج بھی دیکھو دنیا میں چکر بازوں کا نام نہیں ہے، سچ بولنے والے شہید ہو گئے لیکن آج بھی ان کا نام چمک رہا ہے۔ بزدل کا نام نہیں ہوتا، بہادر کا نام ہوتا ہے، بخیل کا نام نہیں ہوتا، سخی کا نام ہوتا ہے۔ قیدی آئے نا، قیدی، ان قیدیوں میں آج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرد پیش ہوئے تو عورتیں بھی پیش ہوئی، تو ان میں حاتم طئی کی بیٹی بھی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو، کہا یہ کافر کی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ میں حاتم طئی کی بیٹی ہوں تو میرا باپ تو سخی تھا، تو آپ بھی ہمارے ساتھ سخاوت کا معاملہ کریں نا، آپ ہمیں رہا کریں نا۔ وہ اپنے آپ کو رہا کروا کے حضور نے فرمایا ہم بھی سخیوں کو پسند کرتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ حاتم طئی بڑا سخی تھا، لیکن حضور کے مقابلے میں تو بات یہ ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں، سچا آدمی اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ تصدق الحدیث۔ اور تیسری صفت فرمایا وتحمل الکلہ، فرمایا کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ بیوہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، یتیم بچوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں، نادار لوگوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اور جو بندہ دوسروں کو اتنا نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اور فرمایا چوتھی صفت ہے وتقسم المعدوم، جو فقیر ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، اس بیچارے کے کمائی کے کوئی اسباب تو آپ کما کر اس کو دے دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساکین بیواؤں پر بھی خرچ کرتے تھے، اور فقیر کے لیے کسب کرتے تھے، فقیر کے لیے کما کر اس کو دے دیتے تھے۔ تو فرمایا ایسا کرنے والے کو کبھی اللہ رسوا۔ 4 صفات ہیں۔ 5ویں صفت وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو مہمان نوازی کرتا ہو اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ 6ٹھی صفت ہے وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق پر جو چلنے والا ہو اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس حادثے میں آپ حق والے کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ صفت ہے کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب مکہ والوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تنگ کیا تو آپ بھی ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو ابن دغنہ
اس وقت مدینے کی طرف ہجرت نہیں کر کے جا رہے تھے، مکہ سے باہر جا رہے تھے آپ، تو آپ کو ابن دغنہ ایک شخص تھا، ایک سردار تھا مکہ سے باہر کا، وہ راستے میں ملا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو جانتا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آپ کو تو اندازہ نہیں ہے کہ توحید والوں کو لوگ برداشت نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھیں آپ، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ دنیا میں مشکل ترین کام ہے۔ ہر پیغمبر کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اور ہمارے کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اتنا عظیم کلمہ ہے یہ، اور اس کو شیطان کب چاہے گا کہ توحید پھیلے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، اس میں تو یہ آئے گا کہ کبھی بھی کسی کے سامنے جھکو نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکو، بس یہ انسان کو یہ توحید بڑا مضبوط کر دیتی ہے۔ یہ جو ڈٹے ہوئے ہیں یہ فلسطین کے لوگ، کس چیز نے ان کو مضبوط کیا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ نے مضبوط کیا۔ تو ابن دغنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق بھی سردار تھے، وہ بھی سردار تھا، تو ان کو کہنے لگا آپ نہ واپس آئیں۔ یہ مکہ والوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ میری پناہ میں ہے، خبردار جو ابوبکر کو کسی نے کچھ کہا۔ اس نے کہا آپ کیسے باہر جائیں گے، آپ کے اندر تو یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ کون سی؟ اس نے وہی 6 صفات ذکر کی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، وہی 6 صفات کس کے اندر پائی جاتی تھی؟ دوستی اتنی مضبوط تھی کہ صفات میں بھی مطابقت، واپس لے کر آئے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق گھر میں نا، انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی نماز کے لیے، وہاں نا آپ نماز بھی پڑھتے، قرآن پڑھتے تو روتے بہت زیادہ تھے۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے اور روتے تھے تو مکہ کے مشرک لوگوں کی بیویاں اور بچے وہ آپ کا قرآن سنتے، وہ کھڑے ہو جاتے۔ اب مکہ والوں کو فکر پیدا ہو گئی، کیا فکر پیدا ہوئی کہ اگر ابو بکر نے ایسے قرآن پڑھا، ہماری عورتوں نے سنا، ہمارے بچوں نے سنا، تو یہ تو مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب ابن دغنہ واپس لے کر آیا، مکہ والوں کو کہا خبردار جو ابو بکر کو کسی نے باہر نکالا تو، اور کہا میری پناہ میں ہے۔ کہا اچھا ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ گھر کے صحن کے اندر قرآن نہ پڑھیں، اندر اپنے اندر والے کمرے میں پڑھ لیا کریں تاکہ باہر آواز نہ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چند دن تو عمل کیا، انہوں نے کہا مہربانی کرے تھوڑا سا آپ بھی مان لیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ اندر پڑھ لیا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چند دن تو اندر پڑھا، پھر آپ نے صحن میں شروع کر دیا۔ جب صحن میں شروع کیا تو انہوں نے اطلاع کر دی ابن دغنہ کو، وہ واپس آیا، کہا دیکھیں یہ باہر پڑھ رہے ہیں قرآن، پھر ہمارے بچے، پھر ہماری عورتیں سننے لگ گئی ہیں، ہمیں خطرہ ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ دیکھیں میں بھی سردار ہوں، میری بھی عزت ہے، آپ تھوڑا میری بات مان لیں، اندر پڑھا کریں۔ ابن دغنہ کو ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا نا وہ کمال کا تھا۔ فرمایا اللہ کی پناہ کے علاوہ ہمیں کسی کی پناہ کی ضرورت ہے۔ پہاڑ تھے، ایمان تھا، حالانکہ جسم کمزور تھا، ایمان ان کا پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اچھی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک پیارا نکتہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی جو خاتون ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور فرمایا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی فرمایا ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہ نیک کام جو شروع کرتا ہے بعد میں لوگ اس کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس پہلے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جتنی بڑی عمر کے لوگ اسلام لائیں گے جی تو ان کو بھی اسلام لانے کا ثواب ہوگا، اور ابو بکر کو بھی، کیونکہ پہل کرنے والے وہ تھے۔ اور جتنی عورتیں قیامت تک مسلمان ہوتی رہیں گی ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جتنے بچے مسلمان ہوتے رہیں گے تو حضرت علی کو بھی ان کا، کیونکہ نیک راستے پہ لگانے والے یہ لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔